بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 9 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 9 ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، حوالہ ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2312۔ ترجمہ، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تشریح، رشوت کے لغوی معنی ناجائز نذرانہ یا ظلم سے لی جانے والی رقم کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رشوت دراصل اس مال کو کہتے ہیں جسے ضرورت مند شخص اس شرط پر حاکم کو دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے، یا کسی ایسے شخص کو اس شرط پر دے جو حاکم سے اس کا کام کرا دے گا۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کے حق کو باطل کرنے کے لیے یا کسی باطل کو حاصل کرنے کے لیے دیا جائے۔ رشوت ایک طرح کی بددیانتی، جھوٹ، دھوکہ اور فریب ہے کہ جس میں ایک قابل اور لائق انسان رشوت نہ دینے کی بنا پر ناکام رہ جاتا ہے اور دوسرا جو نااہل ہے رشوت دے کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ حوالہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 188۔ ترجمہ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوت کے طور پر حاکموں کے پاس پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ رشوت باطل طریقے سے مال کھانے کی صورتوں میں انتہائی بدترین صورت ہے۔ جس معاشرے میں رشوت کا چلن عام ہو جائے وہاں کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کے حقوق سلب اور ضائع کر دیے جاتے ہیں، حق کے حاصل کرنے میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، رشوت لینے والے قاضی اور سرکاری ملازمین کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، وہ قانون اور حق کے بجائے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم رشوت لینے اور دینے دونوں سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے کی بھی ممانعت فرمائی ہے اور رشوت دینے کی بھی، کیونکہ رشوت لینا تو بذات خود حرام ہے، کسی صورت میں رشوت لینا جائز نہیں، جبکہ رشوت دینا رشوت لینے والے کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور رشوت دینے والے کا مقصد حرام کام کو حاصل کرنا یا دوسرے شخص کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پورے معاشرے اور سماج کو اس لعنت اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں حدیث نمبر 9 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔